اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، آپ صاحبان کے سامنے نماز کے موضوع پر، کیونکہ ہم شیعہ محمد و آل محمد کے اصول ہیں اور فروعات ہیں۔ اصول بھی سب جانتے ہیں، فروعات بھی جانتے ہیں۔ فروع میں جو سب سے پہلا اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے، جس پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے چلو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نماز وہ فریضہ ہے کہ جو ہمیں شرک سے بچاتا ہے، اور مسلمان اور کافر کے مابین اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے آگے بڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مختلف مقامات پر نماز کے بارے میں ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا، حکم آیا ہے، کم و بیش 700 بار نماز کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ وہ کتاب لا ریب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اسی کتاب میں نماز کا حکم تقریباً کم و بیش 700 بار نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن میں نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہاں پر شیعہ ہو یا سنی ہو، ہماری کتب میں اور ہمارے بھائیوں کی کتب میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمالوں میں سے جس عمل کا حساب و کتاب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور اسی کے لیے علماء ما سلف، ہمارے عزیزان محترم، ہمارے شیعہ سنی تمام تر علماء نے احادیث پیغمبر کو یہ نقل کیا کہ جس کی نماز، جو اپنی نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا، اس کے تمام تر اعمال کو بھی قابل قبول بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبولیت کی منزل پر فائز ہو جائیں گے وہ اعمال۔ تو یہ قرآن میں اور احادیث پیغمبر میں، ائمہ مطہرین علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں جو نماز کی اہمیت ملتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و زن پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ تمام تر مسالک اسلامیہ اپنے اپنے انداز سے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن جو مذاہب اور فرقے ہیں، مسالک وہ الگ الگ ہیں۔ تو یہ پھر اپنے اپنے طریقے سے یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آیا رسول اللہ کی ذات نے 4 طریقوں سے، یعنی کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا، پھر ناف کے اوپر باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا اور کھول دینا، یہ 4 طریقے مسلمانوں میں رائج ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا رسول پاک نے چاروں طریقے دیے ہیں یا ایک طریقہ دیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ابی داؤد میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھی تو اس کے سلسلہ میں لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر، یہ یاد کیجئے ہماری کتاب نہیں، ہمارے بھائیوں کی ہے، کہ جبرائیل نے آ کر خانہ کعبہ میں میری امامت کروائی اور مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آگے بڑھ کے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب جبرائیل امامت کروا رہا تھا تو خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے نماز کی امامت کرائی، اور میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ پہلے اس نے نماز فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی نماز ادا کی اور مجھے سکھلایا، اور یہ وہی نماز ہے جو مجھے جبرائیل نے سکھلایا ہے۔ اس لیے تم بھی میرے پیارے صحابیو یہ نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اپنے منبر پر۔ اپنے منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی، اور رکوع منبر پہ کیا اور تشہد بھی منبر پہ کیا، تاکہ کیونکہ منبر بلند مقام ہوتا ہے تاکہ تمام تر مسجد میں آئے ہوئے اصحابہ کرام رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو نماز لے کر آئے تھے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت کروائی تھی، وہ پہلے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو اول وقت میں
ادا کیا گیا، پھر دوسری بار پھر جبریل آتے ہیں، پھر وہ اول وقت سے تھوڑا سا بڑھ کے، تھوڑا سا لیٹ کر کے وہ نماز، پھر نماز فجر پڑھنے کا طریقہ بتلایا، پھر نماز ظہر کا، پھر نماز عصر کا، پھر نماز مغرب کا، پھر نماز عشاء کا۔ تو اب یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ جو نماز جبریل لے کر آئے تھے وہ اول وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اور تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، جیسے عام بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کو گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی کر کے پڑھو، تھوڑا سا لیٹ کر لو، اور سرد موسم میں نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ تو یہ وہ نماز ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کی کتاب ابو داؤد میں اور سیاستہ کی اور کتابوں میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے کہ جبریل نے دو طریقوں سے نماز اول وقت میں تھوڑا سا لیٹ کر کے بھی نماز پڑھائی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو تفصیلاً نماز سکھلائیں گے، دکھائیں گے کہ جبریل کون سی نماز لے کر آئے تھے، اور ہاتھ باندھنا کہاں پہ، ہاتھ کھولنا کہاں پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔